بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے اوپر کہ تمہیں مسلمان کیا، اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر حال میں مانیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو دلوں کی بات خوب جانتا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ ہر چھپی بات کو جانتا ہے، وہ نہایت مہربان ہے اور شفقت کرنے والا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے کہ قرابت و عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے، اور تم کو کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ متعدد آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام عدل و انصاف کو بنیادی انسانی حقوق میں سے قرار دیتا ہے، اس میں مذہب، نسل وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے ساتھ پیش آیا کرو، کیونکہ جہاں وہ دشمن ہے وہاں انسان بھی ہے، بلکہ پہلے انسان اور بعد میں دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔